الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو، جو مخلوق اس کی عبادت کی اور احکامات کی پیروی کرنے کی مکلف ہے، ان کو تعلیم دی ہے کہ تم کوشش کرو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی، اور کوشش کرو میری ناراضگی اور میرے غضب سے بچنے کی۔ اور جب اپنے غضب سے بچنے کی تعلیم دی جائے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ بتایا جائے کہ میری سزا سے بچو، یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور بتایا نہ جائے، جرم ہو جائے، سزا مل جائے، تب بھی وہ کر سکتے ہیں، اس کے بندے ہم، اس کو حق حاصل ہے، پیدا ہی اسی نے کیا، لیکن اس نے بتایا ہے کہ میری نافرمانی کرنے سے غضب اور ناراضگی اترتی ہے، اور تم ناراضگی کے راستے سے بچو اور دعا بھی مانگو مجھ سے کہ اے پروردگار ایسے انعام والے راستے پہ ہمیں چلا جس انعام والے راستے پہ چلتے ہوئے تیری ناراضگی نہیں ہوتی، غیر المغضوب علیہم، یہ غیر المغضوب علیہم یہ مطلب ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں سکھایا اور غیر المغضوب علیہم کا لفظ کہ تم یہ کہو، یہ مانگو، تو گویا کہ اس کے غضب کے راستے سے بچنے کی تعلیم اس نے خود دی۔ اس کے غضب کے راستے سے بچنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اس راستے سے بچ جائے جس راستے پہ چلنے سے اس کا غضب اور اس کی ناراضگی اترتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کیسے معلوم ہوگی؟ دنیا میں انسان بعض مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دھوکہ اس طرح کھاتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے، ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جن پہ اللہ کا غضب اترتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی نعمتیں اس کو مل رہی ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور اس کے غضب کا مستحق بنا ہوا ہے، لیکن نعمتیں اس کی بدستور اس پہ جاری ہیں۔ اس میں انسان خود بھی دھوکہ کھاتا ہے اور دوسرے بھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ دوسرے دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، لیکن اس کو تو سب کچھ دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان یہ نہ سمجھے، اس کے بندے یہ نہ سمجھے کہ نافرمانیوں کے باوجود، اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے کے باوجود اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہے؟ نہیں، یہ راضی ہونے کی نشانی نہیں، یہ بتا دیے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔
تاکہ انسان اس کی ناراضگی کے راستے سے بچے۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ جو لوگ کافر ہیں، یتمتعون وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام اور وہ کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں۔ چوپایا کھا رہا ہے نا، چوپائے کو نہیں پتا کہ میں نے کیسے کھانا ہے، کھڑے ہو کے کھانا ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، لیٹ کے کھانا ہے، اس کا کوئی کھانے کا طریقہ نہیں، اس میں منہ میں کچھ ڈالنا ہے۔ اسی طرح جو کفار ہیں، اللہ کے حکموں کے منکر ہیں، وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس طریقہ نہیں ہے۔ جیسے چوپایا کھا رہے ہیں، چوپائے کی بھی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس پہ لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کسی لمٹ کی، کسی حد کی پابندی نہیں کرتا، وہ کسی طریقے کی پابند نہیں ہوتا۔ ورنہ یہ اسی طرح چوپائے، یہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے، کسی حکم کے پابند نہیں ہے، بس جو خواہشیں پوری کر لو۔ چوپائے کو بھی جو خواہشیں پوری کر لیتے ہیں، بھاگو بھاگتا ہے، کھاؤ کھاتا ہے، اور کوئی خواہش ہو وہ پوری کرتا ہے، اگر اس سے ہو سکے، نہ ہو سکے تو غلط بات ہے۔ وہ کھانے میں، باقی خواہشات پوری کرنے میں کسی طریقے کا پابند نہیں، ورنہ یہ اسی طرح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو یہی سمجھو کہ چوپائے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چوپائے کو بہت چارہ مل گیا، پانی مل گیا، بہت ساری اس کی خواہشیں پوری ہوئی، تو کیا ہو گیا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ چوپائے، اس کو کوئی مقام نہیں بڑھ گیا۔ یہی فرمایا کہ یہ کھا پی رہے ہیں، ان کو ایسے سمجھو چوپائے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ کسی حکم کے پابندی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ چوپایا حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، چوپایا نہیں دیکھتا کہ میں نے اپنے مالک کے باغیچے سے چرنا ہے یا دوسرے کے کھیت سے چرنا ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی باڑ کو توڑ کے دوسرے کی چراگاہ میں چلا جاتا ہے۔ جب دوسرے کی چراگاہ میں چلا جاتا ہے تو اس کو ڈنڈے پڑتے ہیں، وہاں سے اس کو بھگاتے ہیں، اس کو کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح یہ منکر جو ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اللہ نے کیا حد رکھی ہے، جن چیزوں کو منع کیا وہ ادھر بھی کھا رہے ہیں۔ فرمایا والنار مثوی لہم، ان کو بڑی للچاتی نگاہوں سے مت دیکھو۔ چوپایا بھی اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے اور یہ بھی اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، فرمایا لیکن والنار مثوی لہم، چوپایا تو دوزخ میں نہیں جائے گا لیکن یہ دوزخ میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کو حکم دیے گئے، چوپائے کو حکم نہیں دیا گیا، اس کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو حکم دیا گیا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اس لیے اس بات سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا نافرمان ہے تو اس کے بعد دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوسری آیت میں بھی، دوسری جگہ بھی بتایا، سورہ اعراف آیت نمبر 183، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ فرمایا جو لوگ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں میں ان کو ڈھیل دوں گا اس طرح سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، میں ان کو ڈھیل دوں گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ میں تشریف آپ نے فرمائی، اس مضمون کی تشریف فرمائی ہے۔ امام احمد نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ اگر تم دیکھو کہ ایک شخص اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور نافرمانیوں کے باوجود
اس کو اس کی چاہتیں مل رہی ہیں، جو وہ چاہتا ہے اس کو مل رہا ہے، لیکن نافرمانیاں کرنا، فرمانیوں کے باوجود اس کی چاہت مل رہی ہے، فإنما وہ فرمایا یہ استدراج ہے، استدراج ہے۔ استدراج کیا مطلب کہ اس کی چیزیں، اس کی جو چاہتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن یہاں چاہتیں پوری ہونا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں، یہ چاہتیں پوری ہونا ڈھیل دینے کی نشانی، چاہتیں پوری ہونا یہاں ڈھیل دینے کی نشانی ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، کر لے اور کر لے، آج موقع ہے، تیری یہ بھی چاہت پوری، یہ بھی چاہت پوری، نافرمانی کر رہی ہے، ڈھیل دے رہی، فرمایا یہ استدراج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فرمایا جب وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ لوگ ہماری نصیحت کو بھول گئے تو ہم نے کیا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو سزا دے دی، جب وہ لوگ ہماری نصیحت کو بھول گئے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے ان پہ۔ اس کی تشریح امام ابن کثیر فرماتے ہیں یفتح لهم ابواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا انهم على شيء۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رزق کے دروازے کھول دیے، دنیا کی معاش کی چیزیں ان کو آسانیاں، سہولتیں، عیش و عشرت سب ملنا شروع ہو گیا، اور وہ اس پہ دھوکے میں پڑ رہے ہیں اور وہ سمجھنے لگے انہم علی شیء، بھائی وہ ان کے اندر کچھ اچھائی تو ہے نا، جبھی تو ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ورنہ یہ دھوکہ ان کو ہو گیا، کوئی اچھائی تو ہمارے اندر ہے جو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ رسول پاک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس کی قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی تشریح امام ابن کثیر فرما رہے ہیں، اور قرآن بھی یہی کا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہماری نصیحت کو بھول گئے فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ ایک ہوتا ہے نا رزق، بھائی فلاں کو رزق مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، کبھی کم ملا ہے، کبھی زیادہ ملا، کبھی کہتے ہیں فلاں کے لیے رزق کے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنا اور بات ہوتی ہے کہ اب بس خوب رزق آ رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، دروازہ کھلنا کا جو لفظ ہے نا، دروازہ کھل گیا، اب رکاوٹ نہیں، آ ہی رہا ہے، اب کھلا آ رہا ہے، دروازہ کھلنا، اب رکاوٹ کا بعد فرمایا ہماری نصیحت کو جب بلا دیا انہوں نے، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ہر نعمت ملنا شروع ہو گئی اور وافر مقدار میں ملنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی نصیحت کو بلانے کے باوجود اللہ ایسا کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، تھوڑی تھوڑی وافر مقدار میں دینا شروع کر دی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو نعمتیں ملی نا اس پہ اترانے لگے، کہنے لگے او یہ تو بڑی اچھی، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو صحیح راستے پہ، ہم تو غلط ہیں ہی نہیں۔ فما اخذناهم بغتة، ہم نے پھر ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر ان کی امید ختم ہو گئی، پھر پکڑ آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں انسانوں کو، اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، کہ اگر تمہیں رزق مل رہا ہے، دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں اور تم نافرمانیاں کر رہے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں تمہارا رب تم سے راضی ہے، یہ ڈھیل کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں ان کو ڈھیل کے لیے ایسا کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ان کو ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کی تدبیر اور طریقہ بڑا مضبوط ہے، وہ ڈھیل ہوتی ہے، وہ ڈھیل کچی نہیں ہوتی، ڈھیل بڑی پکی ہوتی ہے، بندے اور عیش و عشرت کرنے والے اختیار میں ہوتے ہیں، پھر اللہ کھینچتا ہے رسی۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بتا دیا ہے کہ دھوکے میں انسان نہ پڑے،
یہ دھوکہ آج لوگوں کو لگا ہوا ہے. آج دنیا میں کئی لوگوں کو دیکھیں گے، آپ عام گفتگو میں لوگوں سے سنو گے، بھائی فلاں کے پاس بڑی دولت ہے، بڑی چیزیں ہیں، اس کا بھائی اس سے اللہ بڑا راضی ہے. سنا ہے کہ نہیں آپ نے لوگوں سے؟ بھائی اس سے اللہ بڑا راضی ہے. کیوں نہیں؟ اس کے کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، اس نے کارخانے بڑے بنا لیے، اس کے پاس دولت بڑی ہو گئی، اس کے بچے بڑے عہدوں پہ لگ گئے، اس کا اللہ بڑا راضی ہے. یہ ہم یہ سنتے ہیں، اس کا رب اس پہ بڑا مہربان ہے. یہ ہم باتیں لوگوں سے سنتے ہیں. یہ اللہ کی اس آیت اور اللہ کی کتاب سے ناواقفی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. تو اس لیے راضی ہونے کی نشانی دنیا کی چیزیں ملنا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے، توفیق مل رہی ہے، تو بس یہ اب اس کے لیے اب اچھی بات کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اب اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ نافرمانیاں کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں یہ بات بتائی جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار جن پہ تیرا غضب ہوا ویسے راستے سے بچا. تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے دماغ میں وہ لوگ نہیں آنے چاہیے جو دنیا کو عیش و عشرت میں ہے. ان سے دھوکہ نہ کھائیں کہ ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ان پہ غضب کہاں ہے. فرمایا نہیں، غضب ہے، میں نافرمانوں کو ڈھیل دے کے سب کچھ دے دیتا ہوں. یہ میرا غضب ہوتا ہے تاکہ اور نافرمانیوں میں پڑیں اور بغاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا امتحان بنایا نا، اور دے دیتا اور بغاوت کر اور بغاوت کر اور بغاوت کر، پھر ایک دن تجھے سزا دوں گا. اس لیے جو اللہ کے غضب کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا غضب کیسے ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کیسی ہوتی ہے، یہ سمجھنا ہے. اور پھر یہ بھی ہے اس کی ناراضگی، اس کا یہ بتایا طریقہ کہ انسان پھر یہ بھول جاتا ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے دنیا میں آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. یہ جب بھول جاتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی یہ بھی نشانی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ میں نے کرنا کیا اور میں کر کیا رہا ہوں. زندگی کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات میں ہدایات دی ہیں. کوئی انسان کی حالت ایسی نہیں جس میں اللہ کا حکم نہ ہو. انسان کے لیے بڑے احکامات موجود ہیں، لیکن اگر اس کی پرواہ نہیں کر رہا اور یہ سوچ نہیں رہا کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، تو یہ اللہ کی سزا اور ناراضگی کی نشانی ہے. قرآن دلیل ہے اس پہ، اس بات پہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے میرے بندو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. جب اللہ کو بلایا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ سزا ان کو یہ ملی، اللہ کو بلائے، یہ گناہ کیا. اب اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ سزا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ انہیں اپنے آپ کو بلا دیا، یعنی اپنا نفع نقصان بھول گئے. نفع صرف یہی نہیں ہے کہ میں پیسہ کما لوں، نفع صرف یہی نہیں ہے کہ میرا گریڈ اوپر ہوتا ہے، نفع صرف یہی نہیں ہے کہ میں اچھا مکان بنا لوں، نفع صرف یہی نہیں ہے کہ میں اچھی گاڑی لے لوں. نہ، نفع نقصان یہ نہیں ہے. نفع نقصان یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا ہمیشہ کا گھر کامیاب ہو جائے، یہ نفع ہے. اور نقصان یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور میرا ہمیشہ کا گھر مجھ سے برباد ہو گیا، یہ نقصان ہے. تو جو آدمی اللہ کو بلاتا ہے، اللہ اس کو بلا دیتا ہے کہ اس نے کہ خود کیا کرنا ہے، اس کو بھول جاتا ہے میں نے کیا کرنا ہے.
وہ آخری دم تک یہی کہتے ہیں ابھی میں نے مکان نہیں بنایا، مکان بناؤ، ابھی بیٹے کی شادی نہیں کرنی ہے وہ کرو، ابھی دکان بہتر کرنی ہے وہ کرو، ابھی میں نے فلاں چیز کرنی ہے وہ کرو، ابھی میں نے یہ کرنا ہے وہ، بس یہی کرتا رہتا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، اسی کو کرتے کرتے موت آ جاتی ہے، پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ موت آتی ہے پھر کہتے ہیں ہائے ہائے افسوس، میں نے ہر چیز کا خیال کیا، دکان کا، مکان کا، اولاد کا، اپنی صحت کا، اپنی عزت کا، اپنے عہدوں کا، اپنے دنیا کے اسٹیٹس کا، اپنی سیاست کا، اپنے سارے معاملات کا میں نے خیال کیا، لیکن اللہ کی جانب میں نے بھلا دی، اس کو میں بھولا نہ۔ تو گویا کہ جو کام کرنا تھا اس نے وہ بھول گیا۔ اب اس وقت اس کو خیال ہے، لیکن اس وقت اس کا یاد کرنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو کالذین نسوا اللہ، جو خدا فراموش ہوئے اور اللہ نے سزا میں ان کو خود فراموش کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فراموش کا لفظ ہے بھلانا، فراموش کا مطلب ہوتا ہے بھلانا۔ جو خدا فراموش ہوتا ہے، جو خدا کو بھلاتا ہے، اللہ سزا میں اس کو خود فراموش کر دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا میرا نفع نقصان کیا، میں نے کیا کرنا ہے، نقصان پہ نقصان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ سزا ملتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ انسان خود فراموش ہو جائے، اس کو اپنا نفع نقصان بھول جائے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اس ناراضگی سے بچنا ہے اور بچنے، اور اس کی ناراضگی کی بھی نشانی ہے کیا؟ حضرت مالک بن دینار فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، قسوۃ القلب عقوبۃ للعاصی وناز الرحمت منہ دلیل علی غضب اللہ تعالی۔ فرمایا دل کا سخت ہو جانا یہ نافرمان کی سزا ہے۔ نافرمان کی، اللہ کی نافرمان کی سزا کیا ہے؟ اللہ اس کا دل سخت کر دیتا ہے اور کے دل سے رحمت نکال دیتا ہے، یہ اللہ کی غضب کی نشانی ہے۔ اس لیے دل کا سخت ہونا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان دلوں کے لیے بربادی ہے، ان دلوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کی یاد سے سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا نام سن کے، اس کی آیات سن کے، اس کے احکامات سن کے اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت کو سن کے بھی اس کو اثر نہیں ہوتا، اس کا دل سخت ہے، فرمایا لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اس لیے انسان کا جب دل سخت ہو جائے، یہ نگاہ سے، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور کیا چیز ہے؟ فرمایا سخت دل۔ سخت دل اللہ کی رحمت سے سب دور۔ سخت دل کیا ہے؟ کہ توبہ نہیں کر رہا، اپنے سامنے دیکھتا ہے لوگوں کی موت لیکن اپنی موت بلائی ہوئی ہے، اپنے سامنے دنیا میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح بے یار و مددگار ہو کے دنیا سے چلیں گے، آج ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، آج ان کی ساری عیش و عشرت خاک میں مل گئی، آج ان کے نام لینے والا کوئی نہیں، آج ان کی قبروں کو بھی لوگوں نے صدیوں بعد بلا دیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی نصیحت نہیں حاصل کر رہا، اس کا دل سخت ہو گیا۔ فرمایا یہ دل کا سخت ہونا یہ اللہ کی غضب کی نشانی ہے۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم ہم جب مانگتے ہیں کہ پروردگار اس راہ سے بچا جس پہ تیرا غضب ہوا، تو اگر دل سخت ہے، دل توبہ نہیں کر رہا، دل اللہ سے نہیں ڈر رہا، دل آخرت کی تیاری کی طرف نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کی غضب کی نشانی ہے۔ تیاری کی طرف آنا چاہیے، واپس جدھر جانا ہے اس کی تیاری کی طرف آنا چاہیے، جدھر جانا ہے ادھر کے لیے بہت سامان، بہت محنت، بہت کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنے والا ہونا چاہیے۔ نہیں دل، اگر دل کو ادھر کا خیال نہیں آ رہا اور کہتا ہے چھوڑیں جی ابھی تو دنیا کی بہت کام ہے پھر کر لیں گے، گویا کہ اس سے یہ جو آدمی ایسے کرتا ہے گناہ اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ آج کا نا چھوڑیں جی
کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، پتہ ہے سال بعد اس کے دل اور سخت ہو جائے گا، 2 سال بعد دل اس کا اور سخت ہو جائے گا، 3 سال بعد گناہ کرتے ہوئے دل کا اگر اس کی زندگی بھی دل اور سخت ہو جائے گا، پھر موت کی قریب پہنچ جائے گا، موت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی غضب کی نشانی ہے۔ تو اللہ اس آدمی پہ بڑا مہربان ہے جو توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ یہ دل رجوع کرنے والا اور دل سخت ہو، یہ اللہ کی غضب ہو۔ اس لیے جو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اپنے غضب کے راستے سے بچا، غضب کا راستہ یہ دل سخت ہے، توبہ نہیں کر رہا، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، دنیا کی موج میلے میں مست ہے، تو اس کا دل سخت ہے کیونکہ اس کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔